السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ 53 آیت تک کور کیا تھا، آج ہم پڑھیں گے 54۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی چال چلنا، ہم تو صرف چال کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ اسے تدبیر کے معنوں میں استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے، کہ انہوں نے بھی اپنی خفیہ تدبیریں کی، لیکن جو اللہ نے تدبیر کی وہ سب پر فوقیت رکھتی تھی، سب پر برتر تھی، سب سے اعلیٰ تھی۔ اگلی آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے، توفا کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں، روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ پے در پہ کئی انبیاء کے قتل کر چکے تھے، اور ہر اس بندے صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بھی یک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ معمور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہوں، اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو، مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے گنوا دیا، اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علی اعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایا انسان کا سر
ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا، اور ان کے علماء اور فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فرمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہاں یہ ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید و اصلاح کے لیے ہے، اور عیسائیوں میں اس عقیدے کے پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب 3 تھے۔ نمبر 1 حضرت مسیح کی اعجازی ولادت، اور نمبر 2 ان کے صریح محسوس ہونے والے معجزات، نمبر 3 ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریقے پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ حصہ رکھتا تھا۔ دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیا کہ یہ سارے کام اس نے اللہ ہی کے اذن سے کیے تھے، بااختیار خود کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصہ تھا۔ اب تیسری بات کے متعلق، اگر عیسائیوں کی روایات سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخری وقت میں کہا تھا اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہ تھا۔ مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صاف سلجھی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے کا سلیقہ نہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انکار کرنے والوں میں سے مراد کون ہے؟ یہودی، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے رد کر دیا۔ بخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ آن جناب کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کہ جس کو اللہ سزا دینے کا ارادہ کر لے اسے اللہ کی سزا سے بھلا کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت میں جو شفاعت کا حق ملے گا وہ اللہ کے اذن سے ملے گا۔ کوئی انسان یا فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی ایسے کام کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکل سکے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب شفاعت کا موقع دیا جائے گا تو اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہاں صاف بتا دیا کہ جو ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کریں گے ان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، وہ اللہ سے اپنا پورا اجر پائیں گے، اور ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا کہ ظلم
چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے۔ اللہ کو وہ چیز ہرگز پسند نہیں کہ اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے، تو جو اللہ کے کنبے کے ساتھ رحمت اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ لیکن جو ظلم کرے گا، اللہ بھی اس کو آخرت میں پھر انہی لوگوں کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے جن سے حساب لیا جائے گا، اور جس سے اللہ حساب لے وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ مارا گیا۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم بندوں کو حساب نہیں دے سکتے، کہاں اللہ کی ذات ہم سے حساب لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے تھے کہ عائشہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان لینا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو ضرور اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تو قیامت کے دن جب حساب لینے لگے تو ہم سے آسان محاسبہ فرمانا، آسان حساب لینا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، کہ ان آیات میں اللہ کے صاف احکامات ہیں۔ جو اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہر چیز واضح ہے۔ وہ اگر سچی نیت، سچے ارادے کے ساتھ اللہ کی کتاب سے بھلائی لینا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ضرور ہدایت ملے گی، جس کے دل میں چاہت ہوگی۔ لیکن جس کے دل میں ایمان کی اور ہدایت کی چاہ نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو، تو پھر اس کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی، چاہے وہ کتنا ہی قرآن پہ ریسرچ کر لے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہم قرآن کی پہلے سپارے کی میں ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا کہ ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت ملتی ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی اگر محض اجازی پیدائشی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو، تب تو پھر تمہیں آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے، مگر آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اگلی آیت ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ کون لوگ شک کرتے ہیں؟ پہلا امر جو ان کے ذہن نشیں کرنے کی کوشش کی گئی عیسائیوں کے سامنے یہ ہے کہ مسیح کی الوہیت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معجزے عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہوں، اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے۔ مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا، یا مالک کا بیٹا تھا، یا ملکیت میں اس کا شریک تھا۔ دوسری اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے یہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں کچھ بھی فرق نہیں۔ تیسرا بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی، اور نہ اس مذہب کی پیرو رہی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
वनिसाअना वनिसाअकुम वअन्फुसना वअन्फुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। फ़ैसले की ये सूरत पेश करने से दरअसल ये बात साबित करना मकसूद था कि वफ़द नजरान जानबूझकर हट दर्मी कर रहा था। ऊपर की तकरीर में जो बातें बयान की गई हैं उनमें से किसी का जवाब उन लोगों के पास ना था। मसीहत के मुख्तलिफ़ अकायद में से किसी के हक़ में भी वो ख़ुद अपनी कुतुबे मुक़द्दसा की ऐसी सनद ना पाते थे जिसकी बिना पर कामल यकीन के साथ दावा कर सकते कि उनका अकीदा अमरे वाक़े के ऐन मुताबिक है और हकीकत उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी तालीम और आपके कारनामों को देखकर अक्सर अहले वफ़द अपने दिलों में आपकी नबूवत के कायल भी हो गए थे या कम अज़ कम अपने इनकार में मुतज़लज़ल हो चुके थे, डगमगा गए थे। इसलिए जब उनसे कहा गया कि अच्छा, अगर तुम्हें अपने अकीदे की सदाकत का पूरा यकीन है तो आओ हमारे मुकाबले में दुआ करो कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो, तो उनमें से कोई इस मुकाबले के लिए तैयार ना हुआ। इस तरह ये बात तमाम अरब के सामने खुलकर आ गई कि नजरानी मसीहत के पेशवा और पादरी जिनके तकद्दुस का सिक्का दूर दूर तक रवां था, दरअसल ऐसे अकायद का इत्तबा कर रहे हैं जिनकी सदाकत पर ख़ुद उन्हीं का कामल एतमाद नहीं है। अगली आयत है, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये बिल्कुल सही वाक़यात हैं, सच्चे वाक़यात हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलम में कार फरमा है। कि अल्लाह ताला ने जितने भी वाक़यात ऊपर बयान किए हैं उसकी सच्चाई में कोई शुबा नहीं। कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जिसकी पहली आयत है, पहले पारे की पहली आयत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसमें जितना इल्म दिया गया वो हकीकत पर मबनी दिया गया। अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं है और अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलम में कार फरमा है कि पूरी कायनात में अल्लाह की खुदाई साफ़ नज़र आती है देखने वालों को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को कैसे पहचाना था? अल्लाह की कायनात पर गौर व फ़िक्र करके, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फ़िक्र करके। वो दिन रात ये चीज़ें हम भी देखते हैं लेकिन हम उस पर उस तरह गौर व फ़िक्र नहीं करते जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, कि कैसे एक के बाद एक चीज़ पर गौर करते गए और अल्लाह से दुआ मांगते गए कि अल्लाह, अगर तूने मुझे हदायत ना बख्शी या मेरी रहनुमाई ना की तो मैं बेराह रो हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने भी फिर उनको थाम लिया और उनको हदायत बख्शी। अगली आयत देखते हैं, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुँह मोड़ें तो उनका मुफ़सिद होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो मुफ़सिदों के हाल से वाकिफ़ ही है। कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जो हमने पीछे आयत पढ़ी ना, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आयत मुबाहला उसको कहते हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत मुबाज़रत दी थी कि तुम भी आओ हम भी आते हैं, तुम भी अपनी औलाद को लेके आओ हम भी अपनी औलाद और बीवी बच्चों और सब अहलो याल को लेके आते हैं, फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हम में से झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। अब उनको ख़ुद तो पता था वो किस दर्जे में खड़े हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं उनके झूठे होने के लिए यही बात काफ़ी थी कि वो ख़ुद अंदर से मुतज़लज़ल थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के दिल से मोतरिफ़ हो चुके थे, लेकिन बस अना ज़िद हटदर्मी उसके बायस वो हक़ को कबूल करने से इनकारी थे। तो जो
اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے خود کو اللہ کی ہدایت سے روک رکھے تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ پھر ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جس کے اندر طلب نہ ہو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الباری طرح جو ہم نے پڑھا اور جو سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔